دو شعر پڑھیے، دو شعر جی پڑھیے ماشاءاللہ. کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. اگر زیر دیوار اگر زیر دیوار سرکار بیٹھو، میرے سر پہ سایہ ہو فضل خدا کا، میرے سر پہ سایہ ہو فضل خدا کا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، سبحان اللہ. خدا کرنا ہوتا خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کر آتا یہ بندہ خدا کا، خدا ہو کر آتا یہ بندہ خدا کا. مقطع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بھلا ہے حسن کا جناب رضا کا، بھلا ہو الہی جناب رضا کا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے. آخری شعر میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے. منافق کیا آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ. منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ. مگر سنیوں کا
پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رحمت میں لو لگا کر توفیق ہو اور بلند آواز کے ساتھ درود شریف میرے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ کہاں چلے گئے کھانا واہ کیا دل و کرم ہے شہر وطن تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں آقا کی ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں صفا کے ہے ذرہ تیرا۔ کہنا سبحان اللہ۔ میں ایک مسئلہ اور دو شعر میں پڑھ رہا ہوں جلدی میں، ملاحظہ فرمائیں ایک دفعہ پیش کی کہنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان امت 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 کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، کہتے سبحان اللہ۔ امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، امت کا غم عظیم ہے، امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، آنسو 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 بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ اور بڑا پیارا شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اے یار گار اب ذرا، اے یار گار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار گار، اے یار گار اب ذرا انگلی ہٹائیے، کب سے ارے کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے۔ اور جلدی جلدی میں ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے، کہتے سبحان اللہ۔ یہ ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے کہہ دیا، ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے کہہ دیا کہ ٹہنی نبی نے دیکھے صحابی سے کہہ دیا، کافی ارے کافی یہی ہے کرے دن کو پار کے لیے، کافی یہی ہے کرے دن کو پار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، ذرا پیشی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ بکری سے شیر نے
शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो कि बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो आया हूँ मैं रसूल के दीदार के लिए आया हूँ मैं रसूल के दीदार के लिए आंसू बहा रहे हैं गुनहगार के सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ غوث اعظم بدنی کے سرو ساما مدد قبلہ جاں مدد کعبہ امام مدد۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی جناب محمد نعیم احمد صاحب نے اپنے پوتوں کے عقیقے کے موقع پر منعقد کی ہے۔ آپ حضرات دعا کیجیے اللہ رب العزت ان بچوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے
اور ان بچوں کے وجود کو اس خانوادے کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے رحمت و برکت و سعادت کا سامان بنائے۔ آپ حضرات کرسی لے کے گھر چلے آئیے، کنارے کنارے بیٹھ جائیے، ٹھنڈک زیادہ ہے، بہت دیر مجلس نہیں چلے گی۔ جیسے ہی حضرت کی تشریف آوری ہوتی ہے ویسے ہی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں ذکر کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر کا بدلہ دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ میں تمہارا چرچا کروں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کا ذکر کریں اس پر کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ کوئی اگر علی الاعلان میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا علی الاعلان چرچا کرتا ہوں۔ کوئی اگر فی نفسی ہی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فی نفسی کرتا ہوں۔ ہم اللہ کا ذکر کریں یہ بڑی بات تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا چرچا کرے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کیجئے کہ خواجہ اجمیری ابھی باحیات ہے، ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ چند لوگ یہاں سے اجمیر شریف گئے، خواجہ اجمیری نے
سب لوگوں کی مہمان نوازی فرمائی، کسی کو چائے پیش کی گئی، کسی کو مٹھائی کھلائی گئی، کسی کو پھل دیا گیا۔ اسی درمیان خواجہ اجمیری یہ کسی سے پوچھے کہ میرا ایک غلام بگھاڑو میں رہتا ہے، انوار احمد، اس کی خیریت سناؤ۔ میرا ایک عقیدت مند بگھاڑو میں رہتا ہے، مقبول احمد، اس کی خیریت سناؤ۔ تو جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے سب کو رشک آئے گا، سب کو رشک آئے گا کہ کتنے خوش نصیب ہیں مقبول صاحب کہ ان کا چرچا خواجہ اجمیری کریں گے، کتنے خوش بخت ہیں انوار احمد صاحب، ان کی خیریت خواجہ اجمیری دریافت کر رہے ہیں۔ مٹھائی کھانے والے، سیب کھانے والے، چائے پینے والے خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت سے مستفید ہونے والے سب کو یہ محسوس ہوگا کہ مٹھائی نہ ملتی مگر خواجہ اجمیری مجھے یاد فرما لیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری کسی کو یاد کرے تو خوش نصیب ہے، خواجہ اجمیری کسی کی خیریت پوچھے تو وہ خوش بخت ہے، خواجہ اجمیری کسی کی خیریت دریافت کرے تو وہ سعادت مند ہے۔ تو وہ کتنا سعادت مند ہوگا جس کا چرچا ساری کائنات کا احکم الحاکمین فرماتا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا چرچا فرشتوں میں ہوتا ہو۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا چرچا ملائے اعلیٰ کے رہنے والے نوری مخلوق میں ہوتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کا مقام اونچا ہے، خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کی درجنوں دکانیں رینو کوٹ میں ہوں، خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کا بیٹا انجینئر ہو، خوش نصیب وہ ہے جسے 2 رکعت نمازوں کی توفیق ملتی ہو، خوش نصیب وہ ہے جسے قرآن کی تلاوت کی توفیق ملتی ہو، خوش نصیب وہ ہے جس کی زبانوں پر اللہ اپنا ذکر جاری فرماتا ہو، خوش نصیب وہ ہے جس کی زبانوں پر اپنے نبی رحمت کا ذکر جاری فرماتا ہو۔ فاذکرونی، میرا ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، انعام تمہیں کیا ملے گا؟ اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ روزہ یہ کوئی مشقت نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ کوئی زحمت کی چیز نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں اور ہمارا چرچا اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنی نوری مخلوق کے درمیان فرماتا رہتا ہے۔ فاذکرونی، میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کراماتی
ترجمہ۔ عام طور سے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تو ہم اللہ کا ذکر کریں یہ تو میرے لیے عبادت ہے، اللہ بندوں کا کیا ذکر فرمائے؟ اس لیے اس ترجمے سے اعلیٰ ترجمہ وہی ہے، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی ذات سے، ان کے علم سے ہمیشہ روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا شمیم القادری صاحب نے بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھی، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ اس کا ایک شعر ہے، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا تھا۔ الملفوظ میں حضور مفتی اعظم ہند نے اس شعر کو ذکر کیا ہے۔ استاد زمن نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور ایک نعت شریف میں نے یہ شعر لکھا ہے یا لکھنا چاہتا، خدا بننا ہوتا جو تحت مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا تھا، تو یہ شعر شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بطور شرط اس بات کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بطور شرط محال چیزوں کو بھی ذکر کرنا درست ہے۔ اور قرآن شریف کی آیت اعلیٰ حضرت نے پڑھی، قرآن شریف میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں اس بیٹے کی عبادت کروں۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اگر ہو تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کروں۔ تو خدا کے لیے بیٹا ہونا محال، تو پرستش کرنا بھی محال، مگر علی سبیل شرط اس کو بیان کیا گیا کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، مگر چونکہ بیٹا نہیں ہے اس لیے میں عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ تو اعلیٰ سبیل شرط محال چیزوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ خدا ہونا ہوتا جو تحت مشیت، یعنی کسی کو خدا بنانا اگر خدا کے اختیار میں ہوتا تو خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا، یعنی ہمارے حضور ہمارے پیغمبر خدا بن کے آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہوتا کہ وہ اپنے کسی بندے کو خدا بنا دے تو ہمارے پیغمبر یہ صرف رسول بن کے نہیں آتے بلکہ خدا بن کے آتے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہے وہ ساری نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی، تو اگر خدا بنانا بھی خدا کے اختیار میں ہوتا تو خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا، مگر چونکہ خدا بنانا اختیار میں ہے نہیں، محال چیزیں یہ تحت قدرت ہے نہیں، اس لیے ہمارے پیغمبر خدا بن کے نہیں آئے بلکہ رسول بن کے آئے۔ خدا بننا ہوتا جو تحت مشیت تو خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا۔
تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے اس شعر میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، خدا بننا ہوتا جو کہتے مشیت، خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ تو اسی کے شکریے میں استاد زمن نے مقطع میں لکھا، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، خوب پڑھیے، چھٹی میں گھر جائیے، اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب ساتھ میں رکھ لیجیے، 2 بار 4 بار 10 بار 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 پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ اس کا مضمون ذہن نشین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہزاروں مصنفین ہیں جن کی اردو کو اردو معلیٰ کا بے عیب نمونہ کہا جا سکتا ہے، مگر 2 ورق پڑھیے تو آدمی کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کی تحریریں پڑھتے جائیے، دل میں تجسس بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے کہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا۔ شعر پیشہ اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے شعر کہلاتے تھے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پہلے وہ کسی دیوبندی مدرسے میں پڑھتے، جامعہ فرقانیہ اس مدرسے کا نام تھا، جامعہ فرقانیہ اس مدرسے کا نام تھا۔ علامہ حشمت علی خان فرماتے تھے کہ میرے استاد نے، میرے اساتذہ نے مجھے یہ بتا رکھا تھا کہ مولوی احمد رضا کی کتاب مت پڑھنا، ان کی کتابوں میں صرف بدعت کی تائید ہے۔ تو اساتذہ نے اتنا ڈرا رکھا تھا مجھے کہ میں نے کبھی اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہاتھ نہیں لگائی۔ مگر فرمایا کہ کہیں سے اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان میرے ہاتھ لگ گئی، تمہید ایمان با آیات قرآن، اعلیٰ حضرت کا رسالہ کا، اس کو پڑھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی کہ یہ آدمی تو بڑا انصاف پسند ہے، یہ تو بار بار انصاف کی دعوت دے رہا ہے۔ تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، تو میں نے اعلیٰ حضرت کی دوسری کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب تک جو مجھے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ غلط تھا۔ اعلیٰ حضرت کا علم وہ تو بالکل علم کا دریا ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے وہ وقت بھی آیا کہ علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیت کی آغوش سے نکل کر اہل سنت کے دامن میں آئے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بنے، خلیفہ بنے، شعر پیشہ اہل سنت کہلائے، اور جب تلک زندہ رہے پورے ہندوستان میں اہل سنت کے عقائد و افکار کی تائید اور ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ ان کا ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، کسی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، سامنے میں کوئی بدعقیدہ بیٹھا ہے،
علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند تھے. کسی جلسے سے لوٹ رہے تھے، رات بھر کے جگے ہوئے تھے، تو بار بار جمائی آ رہی. آدمی جب نیند میں رہتا ہے، جمائی لیتا ہے تو منہ کھلتا ہے. تو سامنے بیٹھے ہوئے بدعقیدہ نے کہا یہ بار بار آپ نے کیوں کھولا؟ مجھے ڈر آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کھا نہ جائیں. تو علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اطمینان رکھو، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، میرے مذہب میں خنزیر کھانا حرام ہے. ہماری شریعت میں خنزیر کھانا حرام ہے، اس لیے اطمینان رکھو، تم کو میں کھاؤں گا نہیں. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت کو خوب پڑھیے. آج کے عہد میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جسے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا سب سے زیادہ استحضار ہو، جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھے سمجھے اور اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کو مستحضر رکھے، وہی سب سے بڑا عالم. فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکریہ ادا کرو. نعیم صاحب نے عقیقے کے موقع پر یہ مجلس رکھی. یہ عقیقہ بھی شکریہ ہی ہے، عقیقہ بھی شکریہ ہی ہے. کس چیز کا شکریہ؟ نعمت وجود کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت زندگی عطا فرمائی ہے، اسی نعمت وجود کے شکریہ کے طور پر ہماری شریعت نے عقیقہ کرنے کا حکم عطا فرمایا. نعمت وجود، اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ نعمت موجود ہو اسی وقت تک شکریہ اس کا ہوگا. بچے زندہ ہوں تبھی تک ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے. اگر رضائے الہی سے، قضائے الہی سے بچے کی موت ہو گئی تو ہماری شریعت عقیقے کے شکریہ کا حکم بھی اٹھا لیتی ہے. جس نعمت کا شکریہ ادا کرنا تھا وہ نعمت نہیں رہی تو اب شکریہ کا حکم بھی شریعت بندے سے ساقط کر دیتی ہے. آج ایک نیا مسئلہ سامنے آیا. رائے پور سے ایک حافظ صاحب ہے، حافظ تنویر احمد. انہوں نے فون کیا کہ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، دادا دادی بھی چاہتے ہیں کہ پوتے کا عقیقہ کریں اور نانا نانی بھی چاہتے ہیں کہ نواسے کا عقیقہ کریں. تو کیا یہ درست ہے کہ دادا دادی بھی عقیقہ کریں اور نانا نانی بھی عقیقہ کریں؟ تو ہم نے کہا کہ بچہ چونکہ باپ کا ہوتا ہے اس لیے عقیقے کا حکم بھی باپ کے اوپر ہے. باپ دادا دادی عقیقے کا اصل حکم انہی کی طرف مخاطب ہے. اب اگر نانا نانی عقیقہ کرتے ہیں اس بچے کا تو ایک نفل دعوت ہوگی. عقیقے کی سنت جب ایک بار ادا ہو گئی، ظہر کی سنت ہم نے پڑھ لی ہے، پڑھتے رہیے، تو باقی سنتوں کی شرعی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ ایک نماز نفل ہوگی، سنت تو ادا ہوگی. ویسے ہی اگر کسی بچے کا عقیقہ ہو گیا تو دوبارہ بھلے سے عقیقے کا نام کے نام پر آپ جانور ذبح کیجیے،
مگر وہ عقیقہ نہیں ہوگا، وہ ایک نفلی دعوت ہوگی جو آپ عقیقے کے نام پہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بچہ وجود میں آتا ہے، ایسا نہیں کہ نہ ہرے لگے نہ کچری رنگ چوکھا ہوگا، ایسا نہیں۔ زندگی کی تخلیق کا یہ نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پانی کے چند قطرے ہی تو ہوتے ہیں، 2 ملی گرام، 5 ملی گرام، 10 ملی گرام، مگر وہاں سے اللہ کی شان تخلیق کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ ماں کے شکم میں پانی کے وہ قطرے پہنچے، 40 دنوں تک وہ پانی ہی کی شکل میں رہے، 40 دنوں کے بعد وہ خون میں بدل جاتا ہے، 40 دنوں تک وہ خون کے قطروں کی شکل میں وہ رہتا ہے۔ جب 40 دن گزر گئے تو گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا وہ بن جاتا ہے۔ 40 دنوں تک پانی، 40 دنوں تک خون، 40 دنوں تک گوشت کا لوتھڑا، 120 دن جب گزرے، یعنی 4 مہینے جب گزرے، تو اللہ تعالیٰ رحم مادر پہ جو فرشتہ مقرر ہے اسے حکم دیتا ہے جا کے اس گوشت کے لوتھڑے میں روح ڈال دو۔ فرشتے اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ اب وہاں سے اس کے اندر حرکت شروع ہوتی، 5 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، 7 مہینے گزرے، ماں کو کوئی خبر نہیں، باپ کو کوئی علم نہیں، دادا دادی کو کوئی پرواہ نہیں، مگر قدرت کی کارسازی کتنے انوکھے انداز میں پانی کے اس چھوٹے سے قطرے کو ایک انسانی وجود کی شکل میں تشکیل دیتی ہے۔ اسی گوشت کا لوتھڑا 50 گرام کا، اس میں کہیں ہاتھ اگ رہا ہے، کہیں پاؤں بن رہا ہے، جوف تیار ہو رہا ہے، اسی جوف میں کہیں لیور بن رہا ہے، یہ خون کو فلٹر کرے گا، کہیں کڈنی بن رہی ہے، یہ جسم کی آلائشوں کو باہر نکالے گی، کہیں ہارٹ بن رہا ہے، یہ خون کو پمپ کر کے پورے جسم میں رواں دوا رکھے گا، کہیں دماغ تیار ہو رہا ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ پورے بدن کو اپڈیٹ رکھے گا، کہیں زبان بن رہی ہے، یہ کھانوں کو ہضم کرے گی، کہیں حلق بن رہا ہے، یہ کھانے کو نیچے لے جانے میں مدد کرے گا، کہیں پائپ بن رہا ہے، یہ کھانے کو اسٹور کرے گا، ہضم کرے گا، ارتھ کو لے کر جگر کی طرف پھینکے گا، جگر اسے خون بنائے گا، قلب میں اسے بھیجے گا، قلب اسے پمپ کر کے سر سے لے کے پیر تک 24 گھنٹے رواں دوا رکھے گا، کہیں پلکیں بن رہی ہیں، کہیں پپوٹے بن رہے ہیں، کہیں رگیں بن رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیں پانی کا چھوٹا سا قطرہ، مگر 9 مہینے تک رحم مادر میں تخلیق الہی کے مختلف مرحلوں سے گزر کر جب وجود میں آتا ہے، دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا نہ سامنے نہ اڑ کر پیٹھ کی طرف سے آئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا پاؤں اوپر اگائے ہوں، ہاتھ نیچے پیدا ہو گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، آنکھیں گھٹنے کے پاس اگائی ہوں، کان کمر کے پاس فٹ ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، قلب بنا ہو مگر 2-4 ہاتھ جسم میں فٹ ہو گئے ہو، جہاں جس عضو کی ضرورت ہے وہیں پر وہی عضو بنتا ہے۔ سبحان اللہ،
جب جسم تیار ہو گیا، دنیا میں کسی بچے کو پانی میں رکھ دو 10 منٹ میں مر جائے گا، ماں کے پیٹ میں کئی مہینے تک وہ پانی میں رہتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ دنیا میں سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ملے 5 منٹ وہ نہیں جی سکتا، ماں کے پیٹ میں وہ سانس نہیں لیتا مگر زندہ رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا مگر زندہ رہتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا مگر دنیا کو دیکھنے کے لیے بینائی اس کی آنکھوں میں وضعیت کر دی جاتی ہے، ہاتھوں کو جنبش نہیں دے سکتا مگر جسم کی افزائش ہو رہی ہے، پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا، ماں کی زندگی خطرے میں پڑے گی، مگر جہاں ناخن بننا ہے وہاں ناخن اگ رہا ہے، جہاں بال بننے ہیں وہاں بال پیدا ہو رہا ہے، جہاں قوت سماعت کو رہنی ہے وہاں قوت سماعت وضعیت کی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، رب نے فرمایا 9 مہینے کے بعد جب تمہاری اولاد نعمت زندگی سے مشرف ہو کر دنیا میں قدم رکھے تو ایک جانور قربان کر کے اس وجود کو انسان کی شکل دینے والے پروردگار کا شکریہ تو ادا کر لو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا تو کر لو۔ اللہ نے تمہیں جو ایک انمول زندگی بخشی ہے اس انمول نعمت کا تھوڑا سا چرچا تو کر لو لوگوں کو بیٹھا کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیقہ یہ نعمت زندگی کا شکریہ ہے، اگر ہم زندگی بھر عقیقہ کرتے رہیں تب بھی اللہ کی ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج عبداللہ پردھان صاحب نے سڑک بنائی وہاں سے لے کے اس کونے تک، میں آ رہا تھا تو میں نے مولانا کمال صاحب کے صاحبزادے سے کہا کہ بڑا کام کر دیا عبداللہ پردھان صاحب نے اس گاؤں کے لیے، قبرستان تک جانے کی سڑک بنا دی، پل بنا دیا، بہت آسانی ہو گئی، مگر اب کی بار الیکشن میں ان کو ووٹ نہ دیجیے تو سال بھر کری آئیں گے آپ لوگوں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گریانے کا مطلب کہیں گے بگاڑو والے بڑے ناشکرا ہیں، بگاڑو والے بڑے ناشکرا ہے، جو کام کوئی ایم ایل اے نہ کر سکا وہ کام میں نے کر دیا، جو کام کوئی ایم پی نہ کر سکا وہ کام میں نے کر دیا۔ مردوں کو قبرستان لے جانے کی آرزو ہر مسلمان رکھتا تھا، کوئی پردھان نہ کر سکا، میں نے روڈ بنوا دیا، سڑک بنوا دی، مگر بگاڑو والے اتنے ناشکرا ہیں کہ پردھانی کے الیکشن میں ایک ووٹ تک ہم کو نہیں دے سکتے۔ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو توقع رکھتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ ان کا شکریہ کیا ہے کہ ان کو ووٹ دیجیے، گھر آئیں تو چائے پلائیے، ایک کام کیا، 2 کام کیا، انہیں شکریہ کی توقع ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کروڑوں کی آنکھ آپ کو دے دی، اللہ نے کوئی عوض آپ سے نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کا ہارٹ آپ کو دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی قیمت آپ سے نہیں لی، آپ کے جسم کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ جیسا کمپیوٹر دے دیا، آپ کے جسم کو رواں دواں رکھنے کے لیے اس نے پورے جسم میں اعصاب کا ایک نظام پیدا کر دیا۔ اگر وہ رب العالمین کروڑوں نعمتیں کو بدلے میں 5 وقت اپنی بارگاہ میں آ کر سر جھکانے کو کہے تو ہر انسان اتنا ناشکرا ہے، اس کی دی ہوئی بینائی سے دیکھ لیتا ہے، اس کی دی ہوئی قوت سماعت سے سن لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے چیزوں کو تھام لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے قدموں سے منزل کا سفر کر لیتا ہے، اس کی دی ہوئی زبان سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے دماغ سے چیزوں کا فیصلہ کر لیتا ہے، ہر نعمت اس کی استعمال کر لیتا ہے،
مگر رب کا منادی 5 وقت سے بلاتا ہے، آؤ رب کی بارگاہ میں سر تو جھکا لو، آؤ اپنے منعم کی نعمتوں کا شکریہ تو کر لو، آؤ اپنے محسن کے احسانات کا کچھ تو شکریہ ادا کر لو۔ مگر انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ 5 وقت بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے نا ایسا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا ایسا؟ اس لیے میرے بھائیوں، عقیقہ یہ نعمتوں کا پہلا شکریہ ہے، نماز یہ ڈیلی کا شکریہ ہے، حج یہ پوری زندگی کا شکریہ ہے، روزہ یہ سال کا شکریہ ہے، زکوٰۃ یہ سال کا شکریہ ہے، ایئرلی شکریہ ہے، اللہ کا چرچا کرنا یہ اینی ٹائم کا شکریہ ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرنا، ناشکری کرو گے تو اپنا گھاٹا کرو، ناشکری کرو گے تو اپنا گھاٹا کرو گے، خدا کا کیا گھاٹا ہوگا؟ پوری دنیا اگر اس کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جائے تو اس کی شان بڑھ نہیں سکتی ہے، اور پوری دنیا کفر کر بیٹھے تو اس کی شان گھٹ نہیں سکتی ہے۔ هو غنی عن العالمین، وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، اگر اس کا شکریہ ادا کرو گے تو تم اپنی شان بڑھاؤ گے، تم اپنی عزت بڑھاؤ گے، خدا تمہارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علالت کے باوجود اور صحت کی دشواریوں کے باوجود یہ کرم ہے حضور نصیر ملت کا کہ وہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ان کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا، دوسرے مقام پر، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں، ہم اپنی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھاتے جائیں گے۔ اس لیے شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالو، بیمار رہو تب بھی کہو الحمدللہ، تندرست رہو تب بھی کہو الحمدللہ، پاؤں کام کر رہے ہوں تب بھی کہو الحمدللہ، پاؤں ٹوٹے ہوں تب بھی کہو الحمدللہ۔
کل شام کو میرے بڑے بیٹے کی گاڑی سے چھوٹے سے بچے کو چوٹ لگی قادریہ گرلز کالج کے پاس. دوا بنایا گیا کہ اس کا سی ٹی اسکین کرائیے, اسے گاڑی سے لے کے رابط گنج جائیے. ماحول کچھ ایسا ہے کہ اگر ان کے مشورے کے مطابق دوا علاج نہ ہوتا تو تھانہ پولیس کا موقع آ جاتا. بھیجا گیا, 4700 روپے کا سی ٹی اسکین ہوا, 2500 روپے کی گاڑی کا کرایہ ہوا. کل شام میں دوا دلائی گئی, ابھی دوا دلائی گئی, اگر پھر ضرورت پڑے گی پھر دوا دلائی جائے گی. مگر میں کل سے, آج صبح میں مجھے خبر ملی, صبح سے سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے جسم پہ گاڑی نہیں ہوئی. 4 سال کا بچہ اگر جسم پہ گاڑی کراس کر جاتی تو حالات کتنے سنگین ہو جاتے. چوٹ لگی, 10,000 5,000 خرچ ہوئے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس بڑے مسئلے سے حفاظت فرمائی. اس لیے میرے بھائیو, جب کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو یہ نہ سوچئے کہ میرے اوپر یہ آفت آ گئی. نماز میں پڑھتا ہوں, میرے اوپر مصیبت آ گئی. قرآن میں پڑھتا ہوں, میرے اوپر مصیبت آ گئی. حج کے لیے میں جاتا ہوں, میرے اوپر مصیبت آ گئی. اس سے بڑی مصیبت کا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بڑی پریشانی سے میری حفاظت کی. لئن شکرتم لأزیدنکم, شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا ہوں. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ مثال ضرور دیتا. یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں. عبدالحفیظ صاحب پچھلے سال عمرہ کر کے لوٹے, ان کے بغل میں ہمارے محمود صاحب خوش نصیب ثابت ہوئے, یہ بھی عمرہ کر کے لوٹے. عبدالحفیظ صاحب کے یہاں جب جائیے کھانا کھلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں. محمود صاحب پڑھ کے مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت اور عافیت سے رکھے. حضور نصیر ملت کے سامنے دونوں آئے, میں نے دونوں کا پریچے کرایا. یہ عبدالحفیظ صاحب ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں, علماء کی بڑی خدمتیں کرتے ہیں. شام کو پہنچ جائیے تو ٹھہراتے ہیں, چائے پلاتے ہیں. کبھی گاڑی کی ضرورت ہو, گاڑی نہ ملے تو گاڑی سے دودھی بھجواتے ہیں. کبھی نہ بھجوائی ہو انہوں نے, مگر میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا تو فائدہ کیا ہوتا ہے. کبھی چائے نہیں پلائی, اب میں ملوں گا پیٹرول پمپ کے پاس تو یہ ضرور چائے پلائیں گے. ہوگا نا ایسا؟ میں کہوں گا شوگر کا مریض ہو, میٹھی چائے نہیں پیتا, یہ کہیں گے بیٹھیے میں بغیر چینی کی بنوا کے لاتا. میں کہوں گا چائے دودھ والی نہیں پیتا, کہیں گے میں لیکر بنوا کے لاتا ہوں. مگر یہ پلائیں گے ضرور. پلانے والا, نہ پلانے والا, اس کا شکریہ ادا کر دیجئے تو وہ پلانے لگتا ہے. اور پلانے والا کوئی آدمی ہو, آپ کہہ دیجئے کہ نہیں صاحب کبھی چائے نہیں پلاتے, حالانکہ الحمدللہ پچھلے 25 سال سے پلا رہے ہیں. یہ بھی پلا رہے ہیں, ان کے والد محترم بھی پلاتے تھے, ان کے بھائی, ان کے احباب, ان کے گھر والے بھی پلاتے ہیں. مگر کہہ دیجئے کہ نعیم صاحب آج کل چائے نہیں پلاتے ہیں, ہوٹل پہ بیٹھ کر خود پی لیتے ہیں, ہم لوگوں کو کبھی آواز نہیں دیتے. اب اگلے دن اگر کبھی ہوٹل پہ نظر پڑ گئی تو نعیم صاحب کہیں گے اتنے دنوں تک چائے پلائی, اور کہہ رہے حضور نصیر ملت سے کہ چائے نہیں پلاتے, اب پیجیے جہاں آپ کو پینا ہو, ہم کو آپ سے کوئی مطلب نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے. جو نعمتیں کھلاتا ہو شکریہ ادا نہ شکری کر دیجئے تو نعمتیں کھلانا بند کر دیتا ہے, اور جو نہ کھلاتا ہو اس کا شکریہ ادا کر دیجئے تو کھلانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے بچہ پڑھنے میں بہت کمزور ہو مگر اس کے لیے کہیے بچہ بہت تیز ہے, اس کا حوصلہ بڑھے.
بچے کا اخلاق اچھے نہ ہو کہ یہ میرے مدرسے کا سب سے شریف بچہ ہے، اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میرے استاذ کو میرے اوپر بھروسہ ہے، اس لیے مجھ کو اب کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سائیکولوجیکل چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی طالب علم کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، شکریہ ادا کیجئے تو نعمت کھلانے نہ دینے والا نعمتیں دینے لگتا ہے، اور ناشکری کیجئے تو جو نعمتیں دیتا ہو وہ دینا بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ سے کوئی قیمت نہیں لی، کروڑوں کا دماغ عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، کروڑوں روپے کا قلب آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ سے کوئی عوض نہیں لیا، کائنات کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے قوت بصارت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ سے کوئی قیمت نہیں لی، چلنے کے لیے پاؤں دیا، چیزوں کو تھامنے کے لیے ہاتھ دیا، بولنے کے لیے قوت گویائی دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سانس لینے کے لیے پھیپھڑا دیا، جسم کی آلائشوں کو باہر نکالنے کے لیے کڈنی عطا فرمائی، خون غذاؤں کے ارک کو خون میں بدلنے کے لیے جگر عطا فرمایا۔ کوئی قیمت لیے بغیر جو خدا ہزاروں نعمتیں آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ کہیے گا الحمدللہ تو جو لیے بغیر ساری نعمتیں دے رہا ہے، شکریہ ادا کرتے رہو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نعمتوں کی بارشوں میں بھیگتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بہت اچھی حالت میں رہو تب بھی کہو الحمدللہ، اور کبھی پریشانی تمہارے سامنے آ جائے تب بھی کہو الحمدللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دو کام ضرور کریے، نمازوں کو تھامیے، کیونکہ نماز پورے انسانی وجود کا شکریہ ہے، اور درود شریف کی پابندی کیجئے۔ پیغمبر نے ہی خدا کا پتہ بتایا، پیغمبر نہ آتے تو ہم بھی درختوں کی پرستش کر رہے ہوتے، پیغمبر نہ آتے تو ہم بھی چاند و ستارے کو معبود سمجھ رہے ہوتے، پیغمبر نے ہمیں پتہ نہ دیا ہوتا تو ہم بھی زمین کے ذروں کے سامنے اپنی پیشانی خم کر رہے ہوتے۔ خدا کا پتہ مدینے سے ملا، قرآن کی نعمت مدینے سے ملی، شریعت کا سرمایہ مدینے سے ملا، ایمان کی دولت مدینے والے سے ملی، زندگی کی نعمت مدینے والے سے ملی، تو خدا کے شکریہ کے لیے خدا کی لازم کردہ عبادتوں کو، خصوصی طور سے نمازوں کو سینے سے لگائیے، اور مدینے والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزانہ 100 200 500 1000 جتنی ہمت ہو سکے درود شریف کی پابندی کیجئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا ہوں۔ واشکرولی ولا تکفرون، شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرنا۔ یہ مت کرنا بیتت با تو چلت با، کیا حال ہے بھائی صاحب، بیتت با، یہ مت کہیے کہ الحمدللہ۔ پاؤں ٹوٹ گیا کہیے الحمدللہ، آنکھ کام نہیں کر رہی کہیے الحمدللہ، بخار سے تپ رہے ہیں کہیے الحمدللہ، کینسر تو نہیں ہے، لیور فیل تو نہیں ہے، کڈنی آپ کی خراب تو نہیں ہے، بخار ہی تو ہے، اس لیے بیمار بھی رہیے تو کہیے الحمدللہ، تندرست بھی رہیے تو کہیے الحمدللہ۔ شیخ سعدی کا بڑا مشہور قصہ ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دل میں بڑی کسک تھی کہ مولا اتنی غربت آ گئی کہ جوتا نہیں پہن سکتا۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سیڑھی پہ ایک فقیر کو بیٹھا ہوا دیکھا جس کا پاؤں کٹا تھا، پھر لوٹ کے مسجد گئے، مولا تیرا کرم ہے، جوتا نہ صحیح مگر پاؤں تو ہے، جوتا نہ صحیح مگر قدموں پہ میں کھڑا تو ہو سکتا ہوں۔
مولا تیرا کرم ہے، پاؤں میں جوتا نہ صحیح مگر پاؤں تو سلامت ہے۔ دوبارہ مسجد میں جا کر سرو سجود ہو گئے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے وجود کو سلامت رکھا ہے، تو نے مجھے چلنے کی قوت عطا کروائی۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا قول ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ جب کوئی دنیا کی نعمت ملے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس نعمت کا احساس بڑھ جائے گا، اور آخرت کی کوئی نعمت ملے تو اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ عبادت و ریاضت کا غرور تمہارے دل میں نہ آ سکے گا۔ دنیا کی نعمت ملے تو اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اور آخرت کی نعمت ملے تو اپنے سے اوپر والے بزرگوں کو دیکھو۔ غرور عبادت سے بچے رہو گے، شیطان کے فریب سے بچے رہو گے، اور اس عبادت کو بھی اپنے لیے کم سمجھو گے، کوشش کرو گے کہ اس سے زیادہ عبادت کی توفیق مجھے مل جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ کسی بھی مجلس میں جائیے تو رسماً نہیں کہ نعیم صاحب کے یہاں نہیں آؤں گا تو میرے گھر وہ نہیں آئیں گے، یہ سوچ کے نہیں جائیں گے۔ آنا جانا سب آپ کا فالتو کا ہوگا، یعنی رشتہ داری تو نہیں ہو جائے گی مگر ثواب کچھ نہیں ملے۔ جائیے تو یہ سوچ کے جائیے کہ بزرگوں کو دیکھوں گا، علماء کی زیارت کروں گا، مہمانان رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر آؤں گا، کچھ نہ کچھ سیکھ کر آؤں گا۔ اس لیے آج کی مجلس سے یہ سیکھ کر جائیے کہ نماز ضرور پڑھیے، نماز ضرور پڑھیے، یہ نعمت وجود کا ڈیلی کا شکریہ ہے۔ زکوٰۃ ضرور دیجیے، نعمت مال کا ایئرلی شکریہ ہے۔ روزہ ضرور رکھیے، نعمت صحت کا ایئرلی شکریہ ہے۔ اور اللہ نے توفیق دی ہو، استطاعت دی ہو تو حج ضرور کیجیے۔ یہ مال اور وجود، یہ دونوں کا شکریہ ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مسعود رضا صاحب بہت شاندار ناشری پڑھتے ہیں۔ ناشری کے چند اشعار اور کچھ خطاب فرمائیں گے، پھر حضرت کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ آئیے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور محبت سے بولیے، اتنی ٹھنڈک نہیں ہے کہ منہ سے آواز نہ نکل سکے۔ ابھی کوئی نیتا آ جائے گا تو ہنگامہ کر کے رابرٹس گنج تک آواز پہنچا دیجیے گا۔ اپنے عالموں کی قدر کیجیے۔ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نصیر ملت، حضور حافظ ملت، حضور سراج ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار تاج الشریعہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار جلدی سے سماعت کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دیں، منور میری
جہاں میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں جہاں میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں جہاں میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، سبحان اللہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمان پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمان پیلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوق
مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلوات الله تعالى وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.